وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری وہ قوی دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر ان دلائل کی طرف اشارہ ہے جن کا کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے، ان کی قوم کی، انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی تم مخالفت کرتے ہو، اس لیے تم دیکھ لینا اس مخالفت کی وجہ سے یا تو تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی یا تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہو سکتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کو شامل نہیں کیا، اور ظلم سے مراد آپ کو یاد ہوگا شرک کا ذکر ہوا تھا، تو وہی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں، آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اصل میں اس آیت کے اندر وہی جو پیچھے چند آیات کے اندر ذکر گزرا، پچھلی آیات کے اندر ان دلائل کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو شامل نہیں کرتے، یعنی شرک کو شامل نہیں کرتے، اب وہی لوگ، کافروں کو کہا جا رہا ہے، وہی لوگ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو پھر آفتیں اور مصیبتیں تو مسلمانوں کے اوپر بھی آتی ہیں۔ پھر یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر ایسا کیوں ہے جن سے؟ تو اصل میں آفتیں اور مصیبتیں جو مسلمانوں کے اوپر آتی ہیں یا اور لوگوں کے اوپر آتی ہیں، ایک تو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو ان کے بد اعمال ہیں اس کی وجہ سے ان کو اس کی گرفت ہوتی ہے، اور یا پھر بلندی درجات کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اپنے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے جو ان سے۔ اچھا، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو اب قرآن ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت سامنے آتی ہیں تمہارے جن سے، اور بہت سی خطاؤں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا۔ تو دوسری چیز یہ کہ جو میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ ایک تو بد اعمالیوں کی وجہ سے، انسان کے جو اپنے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر جو مصیبتیں یا آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو، صالح لوگوں کو، برگزیدہ لوگوں کو آزماتا ہے، اور وہ اس کا آزمانا جو ہے وہ ان کی بلندی درجات کا سبب بنتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ محض ان کے اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ بس کیا صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے فارغ ہو جائیں گے؟ تو نہیں، ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، نہیں، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کے اندر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں
کبھی خوف سے، بھوک سے، کبھی مال سے، جان سے، اور کبھی پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ کبھی خوف سے، کبھی جان سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں کی کمی سے۔ من الثمرات وبشر الصابرین، اور صبر کرنے، خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور بے شک ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی، ہم بھی تو اللہ ہی کی ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ایک دن۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ برگزیدہ لوگ ہیں، یہ مبارک لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ کے نزدیک لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے درجات ان کے بلند کرتا ہے، اپنے لوگوں کو آزماتا ہے، اور یہ درجات ایمان کی صورت میں، علم کی صورت میں، حکمت کی صورت میں، اور نبوت کے درجات فہم کی صورت، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے۔ کُلًّا ہدینaa، اور ہم نے سب کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینaa مِن قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وہارون، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، پھر ان کی اولاد میں سے داؤد کو، پھر سلیمان کو، پھر ایوب کو، پھر یوسف کو، پھر موسیٰ کو، پھر ہارون کو ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح محسنوں کو جزا دیتے ہیں، جو محسن ہیں ان کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ محسن کون لوگ ہیں؟ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جو نیکی کرتے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی چل رہا ہے، اور ان کو جتنی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب ان نعمتوں کا درجہ بدرجہ ذکر ہو رہا ہے، ان نعمتوں کا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام پر اپنی نعمتوں میں ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے مقابلے میں دلائل کے اعتبار سے ان کے اوپر، کافروں کے اوپر اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اور وہ سرخرو ہوئے۔ پھر ان کی یہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال درجات بلند فرمائے۔ پھر ان کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبی مبعوث فرمائے، جن کا ذکر اس آیت کے اندر آ رہا ہے جو آپ نے سنا۔ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ، یہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اس وقت جب حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی، جس سے بی بی سارہ کو بہت تعجب ہوا، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارہ نے کہا ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوئی ہوں، اور یہ میرے شوہر یہ بھی تو بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ تو اے ابراہیم کے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، بے شک وہی یہ تعریف کی بڑی بزرگی والا جس نے ابراہیم کو اتنی بزرگی اور اتنی برکت اور اتنے درجات اور اتنی نعمتیں اور اتنی کرامتیں اور اتنی بزرگیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام
کہ آپ خود بھی نبی، اوپر بھی نبی، اور پھر نیچے آپ کی اولاد میں بھی نبی. جی وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے. اچھا پھر ہم نے سارہ کو اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت اور حکمت سے نوازا تھا. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بزرگی عطا فرمائی. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جن کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ان کے جد اکرم بھی نبی، پھر وہ خود بھی نبی، اور پھر ان کی اولاد میں بھی نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، جن کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے. اچھا، اب اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ ان کی اولاد میں سے اس کا اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. خیر، اب آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ سب صالحین میں سے ہیں. تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس میں اختلاف ہے کہ من ذریت ہی کی کا جو اشارہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے. تو ابو اسحاق ابراہیم الزجاج جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر ہوا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، یہ بھی جائز ہے. یعنی یہ اس میں اختلاف ہے نا مفسرین کا کہ اس کا اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ تب بھی ٹھیک ہے اگر ان کی اولاد میں سے، تب بھی ٹھیک ہے اگر ان کی اولاد میں سے. کیسے؟ امام ابن ابی حاتم آپ روایت کرتے ہیں کہ حجاج نے یحییٰ بن یعمر کو بلا کر کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے، مجھے یہ پتہ چلے تم یہ کہتے ہو کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے شروع سے لے کے اخیر تک سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ملی کہ امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور تم کہتے ہو امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. میں نے تو شروع سے لے کے اخیر تک سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے کوئی دلیل نہیں ملی جون سی ہے اس میں، تو تم کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم نے سورۃ الانعام کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے، یہ آیت جون سی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا جون سے پیچھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ. تو یہ آیت نہیں پڑھی جون سی ہے تم نے جون سے؟ بالکل میں نے جون سی ہے. یا اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے یہ آیت پڑھی ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں، حضرت عیسیٰ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا مگر ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے شمار فرمایا، ذریت کے اندر فرمایا گیا ہے قرآن کے اندر.
تو ان کی ذریت میں فرمایا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، باپ تو ہے ہی نہیں، تو حالانکہ وہ مگر ابراہیم علیہ السلام کی ان کو ذریت فرمایا گیا، اولاد فرمایا گیا، حالانکہ وہ ان کی بیٹی کے بیٹی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹی ہیں۔ تو اسی بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے تو پھر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے۔ تو جو فقہا بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد میں داخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی اولاد بھی آپ کی اولاد میں داخل ہے، وہ اسی آیت سے دلیل لاتی ہیں، وہ اسی آیت سے دلیل دیتی ہیں جو ان سے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے، اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے کسی جائیداد کو وقف کر دیا، وقف کیا، تو اس میں اس کی بیٹیوں کی اولاد بھی داخل ہوگی اسی آیت کے تحت۔ تو اس نے جب کہا نا کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بیٹی ہیں جو ان سے؟ تو اس وقت انہوں نے پھر یہ اس آیت سے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور قرآن ان کو ان کی اولاد کہہ رہے تو پھر بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی شہزادے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بخاری شریف نے ایک حدیث روایت کی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لے کر آئے اور ان کو ممبر پر چڑھایا، پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ویسے ایک اور حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ذہبی نے، دیلمی نے، ابن جوزی نے، محب طبری نے اس کو روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اس کی دلیل، اس کا ثبوت آپ کو حدیثوں سے بھی مل جاتا ہے، قرآن سے تو ہو ہی گیا ثابت، حدیثوں سے بھی ملتا ہے اس کا ثبوت جو ان سے۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس آیت پاک کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ دو فریق، جب ایک کافر ہو اور دوسرا مسلمان، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا ذکر سورہ آل عمران کے بیان میں گزر چکا ہے، پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اچھا، اب دو فریق جب ایک کافر ہو اور دوسرا مسلمان ہو، اور اگر کسی مسئلے میں ان میں جھگڑا ہو جائے اور دلائل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ ہو، دلائل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ ہو، کسی مسئلے میں جھگڑا اتنا بڑھ جائے کہ دلائل سے فیصلہ نہ ہو، تو پھر یہ دونوں فریق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کھلے میدان میں آ جاتی ہیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کی بربادی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو جو جھوٹا فریق ہوتا ہے اس کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ تو نجران کے جو عیسائی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے میں بحث کرنے لگے۔ اب یہ بحث بڑھتی چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائی بحث کر رہے ہیں اللہ کی توحید کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دلائل دیے، بے شمار دلائل پیش فرمائے، مگر اب وہ جو عیسائی تھے انہوں نے ایک بھی دلیل کو قبول نہیں کیا، ایک ان دلائل کو تسلیم نہیں کیا۔ تو پھر اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہم اپنے بال بچے لے کر آ جاتے ہیں، تم اپنے بال بچے لے کر آ جاؤ کسی میدان کے اندر، اور مباہلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی بربادی کے لیے، دعا کرتے ہیں، تو جو فریق جھوٹا ہوتا ہے خدا اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، تو تم اپنے بچے لے کر کسی میدان میں آ جاؤ جن سے، تو پھر جو فریق جھوٹا ہوگا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہ چیز سورہ آل عمران کے اندر فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوب اے رسول مکرم، آپ کے پاس وحی آنے کے بعد بھی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو بحث کر رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آ جاؤ، پھر تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو لے آؤ، تو پھر ہم عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو یہ آئے مبارکہ جو اس وقت یہ نازل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں انگلی حضرت حسن کو پکڑا دائیں انگلی، اور بائیں انگلی حضرت امام حسین کو، ان کو پکڑا، اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ تو زہرا کو فرمایا کہ میری کملی کا دامن پکڑ لو، اور حضرت علی کو فرمایا کہ فاطمہ کی چادر کا پلہ پکڑ لو، پلہ پکڑ، اور پھر اس شان اور شوکت سے یہ جو قافلہ تھا، یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر وہ جو نجران کے عیسائی تھے ان کے مقابلے پر روانہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقف نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے شور مچا دیا، اس نے پکار اٹھا، کہنے لگا تحقیق میں ایسی صورتیں اور ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے پہاڑوں کو حکم دے دیا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک چہرے اور نورانی چہرے وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی حضور کے اوپر ایمان لیا ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا، اس نے کہا میں ایسی صورتیں، نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں خاندان نبوت کی کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو یاد رکھو کہ قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اب جب اس نے شور مچایا تو سارے عیسائی جو ان سے بہانہ کر کے وہاں سے سارے دوڑ گئے جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو احادیث میں نے سنائی ہیں، احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو جب قرآن کی، اب یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ۔ تو اب اس آیت میں کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بلا لو، تو اپنے بیٹوں کی جگہ حضور نے کس کو لیا؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو۔ تو اس سے بھی، اس قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔